السلام علیکم۔ کلاس 11 اسلامیت لازمی 2025 کی نئی کتاب، اس کا چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی تعلیمات۔ اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اس چیپٹر کی مشق کو مکمل میں حل کروں گا۔ اس چیپٹر سے پہلے جتنے بھی چیپٹرز گزر گئے ان سب پہ میں نے پہلے سے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہے۔ پلے لسٹ میں آپ کو ویڈیوز مل جائے گی، آپ ان ویڈیوز کو بھی جا کر ضرور دیکھیں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ مشق کا پہلا سوال ہے درست جو آپ کا انتخاب کریں۔ ایم سی کیو سٹارٹ ہوتے ہیں۔ پہلے ایم سی کیو سے اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی اصول ہے اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا، ملازمت اختیار کرنا، تجارت کو فروغ دینا، کھیتی باڑی کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا۔ دوسرے ایم سی کیو سے انصار مدینہ کی اکثریت کا پیشہ تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے زراعت۔ تیسرے ایم سی کیو سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ذخیرہ اندوزی سے۔ چوتھا ایم سی کیو سے ارتقاض دولت سے مراد ہے دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا، ناجائز ذرائع سے دولت کا حصول، دولت کی منصفانہ تقسیم، زیادہ منافع کمانا۔ اس کا صحیح جواب ہے دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا۔ پانچواں ایم سی کیو سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے، غیبت کو، سود کو، ملاوٹ کو، بہتان کو۔ اس کا صحیح جواب ہے سود کو۔ دوسرا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ شارٹ کوشچن آنسر سٹارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا شارٹ سوال ہے اسلامی معاشی نظام کے کوئی سے دو اصول بیان کریں۔ تو دو اصول آپ نے بیان کرنے ہیں، پیج نمبر 67 پہ آپ نے آ جانا ہے۔ پہلا اصول آپ کا یہ ہوگا، بنیادی اصول یہ ہے کہ ساری کائنات کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہو جائے گا، معاشرے کا ہر فرد یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جس قسم کی چاہے جائز معاشی سرگرمی اختیار کر سکتا ہے اور اپنی استطاعت اور قابلیت کے مطابق رزق کما سکتا ہے۔ تو یہ پہلے شارٹ سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے کھیتی باڑی سے متعلق اسلامی تعلیمات تحریر کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 68 پہ آپ کو مل جائے گا۔ زراعت بھی کسب حلال کا جائز ذریعہ ہے۔ انصار مدینہ کی اکثریت زراعت کے پیشے سے وابستہ تھی۔ دین اسلام نے کھیتی باڑی کرنے اور پھل دار درخت لگانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ یہاں تک دوسرے شارٹ سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرا شارٹ سوال ہے ارتقاض دولت معاشی نظام میں بگاڑ کا سبب ہے، وضاحت کریں۔ تو پہلے بچوں اس سوال کا جواب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اس کا جواب یہ نوٹ کر لیں، تحریر کریں، بہت آسان الفاظوں میں اس کا جواب میں نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ آپ کا تیسرے شارٹ سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 4، اسلام میں سود کی مذمت کس طرح بیان کی گئی ہے؟ صفحہ نمبر 69 پہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سودی نظام سے معاشرے میں عدم مساوات اور معاشی ظلم بڑھتا ہے۔ سود کی ترویج سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہے، اس لیے انسانیت کو معاشی استحصال سے بچانے کے لیے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تو کوشچن نمبر 4 کا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے اسلام کی معاشی تعلیمات پر عمل کے 2 فوائد تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 69 پہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ پہلا فوائد آپ لکھ لیں، معاشرے میں غربت اور استحصال کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوسرا فوائد ہے دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ تو کوشچن نمبر 5 کا آنسر۔ تیسرا سوال ہے تفصیلی جواب دیں۔ ایک ہی لانگ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی تعلیمات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 67 پہ آپ نے آ جانا، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ اسلام کا معاشی نظام اخلاقی اقتدار پر مبنی ہے۔ ادھر سے آپ نے سب کچھ لکھتے ہوئے جانا ہے، اس پیج پہ جو کچھ لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیج نمبر 68 پہ آ جانا ہے، ذرائع معاش والی ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے سب کچھ یاد کرنا ہے، لکھنا ہے۔ آپ نے پہلے یہاں تک لکھنا ہے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد اسی ہیڈنگ کی جو لاسٹ پیراگراف آپ نے وہ بھی مینشن کر دینا ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے ناجائز ذرائع معاش سے اجتناب۔ اس ہیڈنگ میں آپ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ معاشی نظام، اور آپ نے ترجمہ جو لکھا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی بک میں مینشن ہے، آپ نے ترجمہ بھی مینشن کر دینا ہے، یہاں تک لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے پیج پہ آ جانا ہے، صفحہ نمبر 69، یہاں آپ نے کوشچن نمبر 4 کا آنسر مینشن کر دینا ہے پہلے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس چیپٹر کا جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ بھی مینشن کر دینا ہے۔ اس طریقے سے اس چیپٹر کا جو لانگ سوال کا آنسر یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر اس چیپٹر کی مشق مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیں، جزاک اللہ۔